یہ بتلا رہا ہے کہ انہیں روزانہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری دے کے کیا مطالبہ کرنا چاہیے اور کیا چیز مانگنا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہاں سے پیچھے نہ ہٹے، اور جہاں تک نہیں پہنچے ہیں وہاں پہنچ جائیں، اور سیدھے راستے پہ چلاتا رہے یہاں تک کہ منزل نجات تک ہماری پہنچ ہو سکے۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ مالک وہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں طے نہیں کرنا ہے، تمہاری عقلوں کے حوالے نہیں کیا ہے ہم نے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے مالک تو نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے، ان کا نہیں کہ جو اپنی سرکشی اور اپنی فرعونیت اور نمرودیت اور غرور اور تکبر اور مکاری اور عیاری کے باعث سیدھے راستے کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے اس راستے کو نہیں اپنایا، اس لیے وہ اللہ کے غضب کے، تیرے غضب کے حقدار ہو گئے۔ اور ان کا راستہ بھی نہیں کہ جو اپنی حماقت، اپنی نافہمی، اپنی ناسمجھی، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے سیدھے راستے کو نہیں پہچان سکے۔ مشکلات اور مسائل اور زندگی کا ساتھ ہے، طور پر ابتدائی طور پر چلا کے اس کا علاج کرے۔ پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا کے گئے، یہ سکھا کے گئے کہ دیکھو تمہیں گمراہی سے بچنا ہے، تمہیں منزل نجات اور کامیابی تک پہنچنا ہے، تو پھر تمہیں قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہوگا اور اہل بیت سے بھی تمسک رکھنا ہوگا، اپنے کو ان سے اٹیچ رکھنا ہوگا۔ میں روزانہ اپنی گفتگو کے تقریباً 2 حصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں دلوں میں وہ جذبہ پیدا کیا جائے اور اس طرح سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کیا جائے کہ ہمارے دل ان تذکروں کی وجہ سے اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے لائق ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر انہی کے ارشادات اور ہدایات کی روشنی میں زندگی کے کسی اہم مسئلے کی طرف اور اس کے حل کی طرف اشارہ کیا جائے۔ عزیزو، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی تھی کہ اہل بیت ہی کیوں، اور اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت اس لیے کہ ان کے علاوہ اللہ نے کسی اور کی ضمانت نہیں لی ہے، نہ اصحاب کی ضمانت لی ہے، نہ ازواج کی ضمانت لی ہے، صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں
جن کی اللہ نے ضمانت لی ہے. کس چیز کی ضمانت؟ اس بات کی ضمانت کہ کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خرابی ان کے نزدیک نہیں آ سکتے، اور کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی حسن، کوئی جمال، کوئی نیکی، کوئی اچھائی ان سے دور نہیں ہو سکتے. صلوات مکمل ہو گئی تو ان کی فرمائش پوری کیجیے، اور نعرہ حیدری لگا رہے ہیں کیا نہیں لگائیے گا؟ آج اسی سلسلے کی ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید قابل توجہ ہو، اور انشاءاللہ قابل توجہ ہے. عزیز و اہل بیت علیہ السلام سے قربت، ان سے تمسک، ان کو پکڑ کے رکھنا، ان سے وابستہ رہنا، ان سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا، جو لفظ چاہے استعمال کر لیجئے، یہ جذبہ ہمارے اندر اتنا بڑھے گا جتنی ہمیں ان کی معرفت حاصل ہوگی. جتنی معرفت ان کی حاصل ہوتی جائے گی اتنی ہی ان کی اطاعت، ان کا اتباع اور ان سے تمسک بڑھتا جائے گا. اور جتنی معرفت کم ہوتی جائے گی، کم ہوگی، ہم سمجھیں کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسے اپنی نافرمانی سمجھ رہے ہوں. ہم سمجھیں کہ ہم اتباع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی سیرت میں کہیں دیکھنے کو نہ ملے جیسے ہم اتباع اہل بیت سمجھ رہے ہوں. ہم سمجھ رہے ہوں ان سے وابستہ ہیں، لیکن وہ حقیقتاً ان سے وابستگی نہ ہو، بلکہ ان کے مزاج پر بار ہو. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 2-3 دنوں کے اندر وہ تذکرہ کیا تھا کہ ایک بدزبانی کی ایک لفظ آیا تھا، بدزبانی ہوئی تھی، تو امام نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے پاس سے دور کر دیا تھا. مسلسل ارشادات ائمہ ہیں، انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے اور ہم کو کیسا دیکھنا چاہا ہے. ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا جملہ سنیے. امام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بستی میں 1,00,000 لوگ رہتے ہوں اور ان میں ایک ہمارا شیعہ ہو، تو ان 1,00,000 میں جب تک وہ ان سب سے زیادہ صاحب تقوی نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے. وہ کیسا چاہتے ہیں، ایک چھوٹا سا نمونہ، برسر ممبر بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں، یاد آ گئی ہے تو آپ کے سامنے پیش بھی کر دینا چاہیے. ہمارے چھٹے امامی کی زندگی کا واقعہ ہے. صلوات بھیجیے تو بھیجے. آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے ماننے والوں میں ایک شخص ہے شغرانی یا شفرانی، اس کا نام ہے، بظاہر شغرانی نام ہے، امام کا چاہنے والا ہے، امام سے محبت کرتا ہے، امام کی امامت کا قائل ہے، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی. اور بری عادت یہ تھی کہ وہ شراب پیتا تھا. اس وقت جو حکومت تھی، مجھے بادشاہوں کا نام یاد نہیں رہ گیا ہے، لیکن بنی امیہ، چھٹے امام ہی کا دور ہے کہ بنی امیہ نابود ہوئے ہیں اور بنی عباس نام حسین پر تخت حکومت تک آئے ہیں. اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ آواز دے رہے تھے کہ ہم خون حسین کا انتقام لینے اٹھتے ہیں، اور اسی بہانے سے تخت حکومت تک پہنچے تھے. اور پھر انہوں نے اولاد حسین کا خون بہایا اور دیواروں میں اولاد حسین کو اور سادات کو چنوایا. تو بنی امیہ کے دور کے، ظاہر ان کے آخری دور کا واقعہ ہوگا، ان کا کوئی شہزادہ مدینے آیا تھا. اب ان لوگوں کے پاس اپنا بنانے کے لیے نہ کردار تھا، نہ کوئی خوبی تھی، کھینچ کے کیسے لائیں، لہذا یہ خریداری کرتے تھے. اب مدینے آئے ہیں تو وہاں بانٹ رہے ہیں، مکے پہنچے ہیں تو وہاں تقسیم کر رہے ہیں، بیت المال کا دہانہ کھلا ہوا ہے اور لٹایا جا رہا ہے. انہی سے لیا ہے کچھ، اس میں سے انہی کو واپس کر دے تاکہ ہمارے غلام بنے رہیں. امام کو ہرگز اس دربار میں جانا گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے.
لیکن یہ جانتے ہیں چونکہ حکام اس بات کو، اس لیے ان کی دو مجبوریاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے فرزندوں کو اپنے پاس بلا کے اپنے کو صاحب عزت و آبرو دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر نہ آئیں گے فرزند پیغمبر تو کوئی کچھ کہے نہ، مگر ہر آدمی سمجھے گا کہ یہ اتنا پست ہے فرزند پیغمبر کی نگاہ میں کہ ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی ہے کہ انہیں ہر طرح سے معصومین کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا انہیں پتا ہے، انہیں ہم دربار میں بلائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، لہٰذا بلواتا ہے۔ تو وہ شہزادہ، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس نے امام کو بھی بلوایا۔ امام جانے لگے جب دربار کے دروازے پر تو یہ شبرانی وہاں کھڑا ہوا ملا۔ امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یہاں تقسیم ہو رہا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، لیکن دربان مجھے اندر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ تو امام نے کہا آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ امام وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس گمراہ کو کب گمراہی کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر کون سی دوا کب دینا ہے طے کرتا ہے، اسی طرح سے ائمہ طاہرین کس کی زندگی میں کون سا وقت ہے کہ اب اس کو گمراہی سے نکالا جا سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، حر ملے کہاں حسین سے اور نکل کے کہاں آئے حسین کے پاس۔ امام کو پتا ہے کہ اب اس وقت حر پہ اثر ہوگا، ابھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو امام نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ اندر پہنچ گیا تو اس سے بھی جو ملنا تھا مل گیا۔ امام کو تھوڑی دیر اس نے روکے رکھا۔ امام جب باہر نکلے تو وہ وہاں پہ شبرانی موجود تھے۔ امام نے اس کا بازو پکڑا اور ایک کنارے لے کے گئے، دوسروں کے درمیان ان سے کچھ نہیں کہا۔ پہلی بات یہاں پر ہم سب کے سیکھی جائے گی، تھوڑا بہت اگر بچا ہوگا۔ میں آپ کو متوجہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ گانا سننے کی عادت تھی، ہم نے طے کر لیا اب نہیں سنیں گے، کان ہٹا لیں گے ادھر سے، لیکن اچھی آواز آئے تو کان ادھر جائیں بھی نہ، دل بھی نہ چاہے۔ میری اس گفت پہ توجہ دیجیے گا، لوگ کھا رہے ہیں ہم نہیں کھاتے، مگر ہمارا دل بھی نہ چاہے کہ ہم نہ کھائیں، گرم گرم پکوڑیاں تلی جا رہی، یہ شاندار ٹھنڈی لسی چل رہی ہے، ہم نہ پیے۔ ہم اپنے منہ پہ قابو رکھ سکتے ہیں، دہن پہ قابو رکھ سکتے ہیں، زبان پہ قابو رکھ سکتے ہیں، نیت پہ قابو رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے دل کی چاہت پر ہمارا قابو نہیں ہے۔ کھاتے دیکھ کے دل چاہے گا ہم بھی کھائیں، پیتے دیکھ کے دل چاہے گا ہم بھی پیئیں، نہ کھائیں نہ پیئیں مگر دل چاہے گا۔ تو ہم لاکھ اپنے اوپر کنٹرول کریں، لاکھ اپنے اوپر قابو کریں، ہم زبان کو بولنے سے روک دیں، ہم آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیں، ہم کانوں کو سننے سے روک دیں، لیکن ہم اپنے دل کی چاہت پہ قابو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے امت والے جن اہل بیت سے ہم کو وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے بارے میں اعلان پروردگار کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ کرنا تو دور کی بات، تم تو چاہتے بھی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ پیغمبر گرامی اور ان کی آل طاہر و مطہر کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے کہ وما تشاءون، تمہارے دل میں تو چاہت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ کیسی کیسی ضمانت لی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر کی ضمانت لے رہا ہے پروردگار عالم کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ائمہ ان کی فکر اور ان کا انداز کیا ہے سنیے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مسلمان آیا جو امام کو امام نہیں مانتا ہے، خالی اہل بیت سے مانتا ہے اور خاندان پیغمبر سے مانتا ہے۔ امام کے پاس آیا، فرزند رسول سمجھ کے آیا، ایک کوئی مسئلہ پوچھا، مگر مسئلہ پوچھنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو روایت کہتی ہے امام نے اس کو جھڑکا اور کہا میں چھوڑو، تم کیا کہتے ہو اور میں کیا کہتا ہوں، چھوڑو اس بات کو۔ ہم اہل بیت جب بھی کچھ کہتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے کبھی نہیں کہتے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر نے کہا۔
اور پیغمبر وہ کہتا ہے جو اللہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے پیغمبر یہ کنکریاں جو پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں، یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں۔ ان کا عمل اللہ کہتا ہمارا عمل ہے، ان کا قول اللہ کہتا ہماری بات ہے، اور اہل بیت کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اور پیغمبر نے کلنا محمد کہہ کے ان کے عمل کی بھی ضمانت لے لی کہ یہ وہی کرتے ہیں جو میں کرتا۔ پیغمبر کے جملے کا مطلب سیدھے سیدھے یہ ہوتا ہے کہ حسین نے اپنے دور میں جو کیا اگر میں ہوتا تو وہی کرتا جو حسین نے کیا، اور حسین اگر پیغمبر کے دور میں ہوتے تو حسین وہی کرتے جو پیغمبر نے کیا۔ کلنا محمد کہہ کے ان کے عمل کی ضمانت لے لی، پیغمبر کی بات ہم کہتے ہیں، ہم اپنی بات کبھی نہیں کہتے، اعلان کر کے ائمہ نے ضمانت لے لی۔ اور چاہت بھی پیدا نہیں ہوتی اللہ کی مرضی کے خلاف، جتنی ہماری معرفت بڑھے گا تمسک بڑھے گا۔ اور اس کے لیے ایک اہم ترین ضرورت ہے یہ کہ ہم یہ اعتماد پیدا کریں، یہ بھروسہ پیدا کریں کہ مالک نے ہم سے جو کچھ چاہا ہے کہ ہم کریں، واجب و مستحب کی شکل میں اس باتوں کو دوہرا رہا ہوں مسلسل، اور وہی سبق مسلسل دہرایا جاتا ہے جو زیادہ اہم ہوتا ہے یا ذرا شاگرد اس میں کچے دکھائی دیتے ہیں۔ پیغمبر نے مسلسل دعوت دی عمل کی طرف، اہل بیت نے مسلسل دعوت دی عمل کی طرف۔ الایمان والعمل اخوان توامان، یہ سب آپ کو سنا چکا میں۔ عزیزو اس وقت جو اب وقت بچا ہے اس کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام اور احکام قرآنی پر عمل کی طاقت انسان میں اسی رفتار سے بڑھے گی جس رفتار سے ان پر اعتماد بڑھے گا۔ جتنا ہم یقین کرتے جائیں کہ جو حکم خدا ہے اسی پر عمل میں ہمارا فائدہ، اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جانے ہی میں ہمارا فائدہ ہے، کرنے میں نقصان ہے، جتنا یہ بھروسہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی تمسک آسان ہوتا جائے گا، اور اتنی وابستگی آسان ہو کے منزل نجات تک پہنچائے گی۔ میں تاریخ کے سہارے قرآن مجید میں جس تاریخ کا اجمالی تذکرہ ہے، روایات میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، اپنی اس بات کو آپ کی خدمت میں مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ حکم خدا ہے، جب یہ یقین ہو جائے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، جب یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے، تو اس کے بعد بغیر کسی جھجک کے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں لاکھ لگے کہ اس میں ہمارا نقصان ہونے والا، ہرگز نقصان نہیں ہونے دے گا وہ کریم پروردگار۔ میں اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ جوانی میں ملے تھے، بہت بڑھاپے میں، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے دونوں کہ جب فرشتوں نے خوشخبری دی ہے تو زوجہ جناب ابراہیم نے کہا تھا ہماری کے مقامی زبان میں، ہائے اللہ اس بڑھاپے میں کیسے؟ اور فرشتوں نے پھر خوشخبری دی تھی، پہلے جناب اسماعیل پیدا ہوئے اور اس کے بعد جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ روایات مطابق 90 سال کی عمر تھی جناب ابراہیم کی جب جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔ یعنی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد اسماعیل آئے اس دنیا میں۔ اسماعیل نے نوجوانی کی منزلوں میں قدم رکھا ہے، اور جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن۔ یقین ہو گیا کہ حکم خدا ہے۔ نوجوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا دیکھا ہے، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے فوراً کہا کہ بابا جو آپ سے اللہ کہہ رہا ہے وہ کر ڈالیں، آپ جو آپ سے اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کر ڈالیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرا گلا کٹے گا نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو آپ میرا گلا کاٹ دیں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں بے صبری نہیں کروں گا، اللہ کو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پورا واقعہ آپ کو نہیں سنانا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن نتیجہ نکالنے کی حد تک تھوڑی سا تذکرہ مجھے کرنا پڑے گا۔ یہ بتائیے کہ یہ حکم خدا کسی بھی شکل میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی تمناؤں کے بعد جو بیٹا ملا ہو، اتنی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا ہو، وہ اب نوجوانی کی منزل میں قدم رکھ رہا ہے، یہ بڑھاپے کی حدیں پار کر رہے ہیں،
اور حکم اور آئینے لے جاؤ ذبح کر ڈالو، ہزار تعویلیں آدمی کرتا، یہ حکم خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جناب ابراہیم نے جب مطمئن ہو گئے حکم خدا ہے تو وہ بھی تیار، اسماعیل بھی تیار۔ اب تیاری کی، لے جا کے ذبح کرنے کی، چھری لی، رسی لی تاکہ رسی سے باندھ دے، تڑپے نہیں۔ اپنی آنکھوں بھی پٹی انہوں نے باندھی ہے، جناب اسماعیل کے آنکھوں بھی پٹی باندھی ہے تاکہ ذبح ہوتے وقت دیکھ کے تکلیف ہو تو اس کو کہیں رکاوٹ نہ بن جائے حکم خدا پہ عمل میں۔ لیکن جناب اسماعیل کو جب لے کے چلے، بس ایک بدرمیان میں ایک تذکرہ سے چھوٹا سا سن لیں، جناب اسماعیل کو جب لے کے چلے جناب ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تو وہ دوڑا کہ جس نے ٹھیکہ لیا تھا یک طرفہ، کنٹریکٹ یک طرفہ تھا کہ سب کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے اپنے لیے خالص بنا لیا ہے۔ یہ کہا تھا شیطان نے، جانتا تھا کہ یہ نبی رسول معصوم گمراہ نہیں ہوں گے، مگر پکا کتنا ہے؟ جانتا ہے ابراہیم نہیں بہکیں گے، جانتا ہے اسماعیل نہیں بہکیں، مگر آ گیا گمراہ۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بیٹے کو ذبح کریں گے؟ کہا میں اللہ کا حکم ملا ہے۔ کہاں ملا؟ خواب میں۔ کہا خواب ہی تو دیکھا ہے آپ نے۔ جناب ابراہیم نے فوراً کہا ہٹ جا میرے پاس سے، تو شیطان ہے۔ کیا کر رہا تھا وہ نبی کے ذہن پہ الزام لگا رہا تھا کہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ نبی کے ذہن پہ اس نے الزام لگایا تو اس سے شیطان کو پیغمبر نے پہچان لیا، تو شیطان یہاں سے ہٹ جا۔ آئے اسماعیل کے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ ذبح ہونے۔ کیوں؟ کہا بابا نے خواب دیکھا۔ کب بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تمہاری زندگی کیا ہے؟ اس کو جناب اسماعیل نے پہچان لیا، کہا ہٹ جا یہاں سے، تو شیطان ہے۔ شاید میں نے یہاں تذکروں میں یہ سنایا ہو، لیکن اصلاح نفس کے لیے ایک اچھی چیز ہے، اس لیے دہراتا ہوں اسے۔ عالم دین تھے، معلم اخلاق تھے ایران میں، انقلاب کے بعد اصفہان کے امام جمعہ بھی تھے اور شہید محراب کہلاتے ہیں، اس لیے نماز جمعہ پڑھانے جا رہے تھے تو بم پھوٹا تھا اور اس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ آغائے دست غیب شیرازی، بہترین درس اخلاق کہتے تھے، ان کا درس اخلاق ریڈیو سے نشر ہوتا تھا، وہ شیراز میں رہتے تھے، شیرازی تھے، شیراز میں رہتے تھے، لیکن ریڈیو پہ نشر ہوتا تھا تو ان کے درس اخلاق میں اس وقت میں طالب علم تھا وہاں۔ طالب علم تو آدمی ہمیشہ رہتا ہے، خالی مراکز علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ طالب علم تھا میں وہاں اس وقت، قم میں تھا، تو وہ اس واقعے کو بیان کرتے کرتے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شیطان ابراہیم کے پاس آیا بہکانے، انہوں نے پہچانا، بھگایا، چلا گیا، پھر دوبارہ پلٹ کے ابراہیم کے پاس نہیں آیا۔ شیطان اسماعیل کے پاس آیا بہکانے، انہوں نے پہچانا، بھگا دیا، اسماعیل کے پاس نہیں آیا۔ مگر ہم تم دن بھر کتنی مرتبہ شیطان ہمارے پاس آتا ہے، ہر غیبت کے موقع پر، ہر توہین مومن کے موقع پر، ہر حرام کو حلال بنانے، دن بھر ہم شیطان کو بھگاتے ہیں۔ تو ہمارے انڈیا کی بجلی کی طرح ہے، جو آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے۔ شیطان کا یہی حال ہے کہ ہمارے پاس سے جاتا کم ہے اور آتا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کبھی تم نے سوچا کہ پلٹ پلٹ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود شیطان کیوں؟ پڑھتے بھی ہیں ہم، کوشش بھی کرتے ہیں، پلٹ پلٹ کے آتا رہتا ہے، کیوں آتا رہتا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال دی جس کو آپ بھی سمجھ لیں گے، اگرچہ یہاں کے حالات تھوڑے الگ ہیں، یہاں سڑک پر جانور نہیں دکھائی دیتے، اب ان جانوروں کی گنجائش ہی نہیں رہے گی جو بیچارے واقعی جانور ہیں، جو دیکھنے میں جانور نہیں، ان کے راستے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کریں آ کے؟ کتا یہاں کہاں آئے گا بیچارہ؟ کہ یہاں تو ہمارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سڑک پہ جانور یہاں نہیں دکھائی دیتے، اور ہوتے بھی ہیں تو اپنے مالک کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ اور ہم جن ملکوں کے رہنے والے ہیں وہاں ماشاءاللہ نہ انسانوں کی کمی ہے نہ جانوروں کی، گائے، بیل، بھینس، ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، کچھ بچا ہے جو وہاں نہ ہو۔ ان جانوروں کے الگ الگ اڈے بھی ہوتے ہیں۔ اب جو نوجوان یہیں پیدا ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم اگر وہ کبھی پاکستان انڈیا گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا، ورنہ ہماری ایسی ہر عزت بڑھانے والی چیز کی ڈسکوری چینل بہت بڑی تحقیق کر کے پیش کر دیتا ہے۔ تو کتوں کا اڈا کہاں ہوتا ہے؟ کتوں کا اڈا ہوتا ہے کسائی کی دکان پہ، اور بڑے صبر سے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، دکان کے اندر نہیں جاتے،
باہر کھڑے کوئی پھینکا گیا کھا لیا، اور زیادہ بے چین ہوئے تو جو گوشت لے کے نکلا اس کے پیچھے پیچھے خوشبو ملنے لگی، چل پڑے۔ تو انہوں نے مثال یہ دی، اب آپ حالات کو سمجھ لیں تو مثال بھی سمجھ لیں گے۔ ہاتھ میں پالیتھین میں جھولے میں گوشت لے کے چلے، 4 قدم پہ ہمارا گھر ہے، محلے کی دکان سے پیدل جانا ہے، چلے، پیچھے پیچھے کتا لگ گیا، ہم نے اسے دتکارا، دھتکا اس سے وہ ہٹ گیا، 4 قدم پھر چلے، پھر پلٹ کے آ گیا، پھر اسے بھگایا، پھر پلٹ کے آ گیا۔ تو شہید دستغیر کا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کبھی تم نے سوچا کہ اسے تم بھگا رہے ہو بار بار، یہ پلٹ پلٹ کے کیوں آ رہا؟ کہ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو تمہارے جھولے سے گوشت کی بو آ رہی ہے، جب تک یہ بو آتی رہے گی یہ پلٹ پلٹ کے آتا رہے گا، یہ بو دور کر دے یہ تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا۔ کہا شیطان پلٹ پلٹ کے اس لیے آتا ہے کہ تمہارے پاس سے گناہوں کی بدبو آتی ہے، اس بدبو کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالو تو شیطان بھی تمہارے پاس پلٹ پلٹ کے آنا چھوڑ دے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ میں نے واقعہ سنایا آپ کو اس لیے کہ اعتماد جتنا اللہ کے حکم پر، نبی کے حکم پر، ائمہ کے حکم پر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے بڑھے گا، اتنا ہی ان سے تمسک کرنا ممکن ہوگا، اور اتنا ہی نجات سے قربت اور گمراہی سے دوری ہو جائے گی۔ اور حکم خدا پر اعتماد کرنے ہی میں فائدہ ہے، چاہے ہمیں لاکھ لگے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے بھگایا، بھاگ گیا، جناب اسماعیل نے بھگایا، بھاگ گیا، اب بچی آخری اس کی امید، یہ تو جانتا تھا یہ معصوم نہیں تو بہکائے میں نہیں آئیں گے، گیا بیت ابراہیم پہ، جناب حاجرہ جس گھر میں تھی جا کے زنجیر در بجائی یا کھٹکھٹایا یا آواز دی، مجھے نہیں پتا، شاید اس زمانے میں دروازے تو ہوتے نہیں تھے، بہرحال کسی ترکیب سے آواز دی تو جناب حاجرہ نے پوچھا کون؟ ہم آپ بھی بیل بجاتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے کون تو ہمارے لیے جواب بڑا آسان ہوتا ہے، شیطان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ یہ کون کے جواب میں کہے کیا؟ اگر کہے شیطان تو کون ان کو ویلکم کرے گا؟ پوچھا کون تو انہوں نے کہا ارے چھوڑیے ہم کون ہیں، اپنے بچے کی جان بچائیے کا کیا ہو گیا؟ تب وہ آپ کے بوڑھے شوہر آپ کے نوجوان بچے کو لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، کہا پھر کیا کروں میں؟ کہا میرے ساتھ چلیے جلدی بچائیے اس کو، کہا ہٹ جائے یہاں سے۔ گھر سے نکالنے کی کوشش کرے وہ شیطان، ایسے جملے تو آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ ناکام ہو گیا شیطان، مایوس ہو کے چلا گیا، لیکن اب فضیلت کے رخ پہ انشاءاللہ مکمل فضیلت کا رخ محسوس کریں گے۔ شیطان ناکام ہوا، مایوس ہوا، چلا گیا، مگر ایک الجھن اس کے دماغ میں پیدا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ابراہیم نہیں بہکے تو میں بھی جانتا ہوں نہیں بہکیں گے، معصوم ہے، میں خود ہی کہہ چکا اللہ سے کہ معصومین کو نہیں بہکا سکوں گا میں، اسماعیل نہیں بہکے معصوم ہے، مگر یہ ہاجرہ کیوں نہیں بہکی؟ یہ تو معصومہ نہیں ہے، یہ تو معصومہ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں بہکی؟ مسئلہ شیطان کو پریشان کیے ہے، لیکن اس مسئلے کا حل شیطانی دماغ نہیں تلاش کر سکتا کہ حاجرہ کیوں نہیں بیٹھی، اس کا حل ایمانی دماغ تلاش کر سکتا ہے۔ شیطان نہیں سمجھ سکتا حاجرہ کیوں نہیں بیٹھی، شیطان سوچ رہا ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے لوط کی قوم کو جب بہکایا تھا تو لوط کی زوجہ بہک گئی تھی، گنہگاروں کے ساتھ رک گئی، عذاب کا شکار ہو گئی، اور پیچھے جناب نوح کا وقت جب آیا تھا تو نوح کی بیوی کو بہکا لیا تھا، تو شیطان یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے پہلے میں نے نبیوں اور رسولوں کی بیویوں کو بہکایا ہے اور آگے بھی امکانات اسے دکھائی دے رہے ہیں، اب سوچ رہا آخر یہ کیوں نہیں بہکی، یہ کیوں نہیں بہکی، یہ بھی تو بیوی ہے نبی کی، کیوں نہیں بہکی؟ سنو مولائیوں، سنو اہل بیت کے شہدائیوں، کیوں سوچ رہا ہے شیطان کے حاجرہ کیوں نہیں بہکی؟ وہ نہیں سمجھ پائے گا، مگر حاجرہ اس لیے نہیں بہتی کہ وہ خالی نبی اور معصوم کی بیوی نہیں ہے، وہ صرف معصوم کی زوجہ نہیں ہے، وہ معصوم کی زوجہ بھی ہے اور معصوم کی ماں بھی ہے۔ حاجرہ صرف زوجہ معصوم نہیں ہے، اسماعیل کی معصوم کی ماں بھی ہے، تو اس سے پتا چلا کہ معصوم کی زوجہ تو بہک سکتی ہے لیکن معصوم کی ماں کبھی گمراہ
نہیں ہو سکتی. اب عظمتوں کا احساس کرو. جب ایک اسماعیل کی، ایک معصوم کی ماں ہاجرہ کی عظمت ہے تو جو 12 معصوموں کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے اس کی عظمت کا اندازہ کہاں سے لگاؤ؟ اب اس وقت صلوات بھیجنا ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے نام پہ بھیجیے. وہ ہیں 12 معصوموں کی ماں. وہ ہیں 12 معصوموں کی ماں. حضرت فاطمہ تو زہرا تو 11 معصوموں کی ماں ہے. وہ ہیں 12 معصوموں کی ماں. نہیں بہکا شیطان، نہیں بہکا سکا. اس کے بعد جناب ابراہیم گئے، رسی سے ہاتھ پیر باندھے تاکہ تڑپے نہ، رکاوٹ نہ پیدا ہو. پٹی باندھی، اپنی آنکھوں بھی باندھی تاکہ رکاوٹ پیدا نہ ہو. جناب ابراہیم کا یہ عمل کہہ رہا تھا کہ سنت ابراہیمی اگر اختیار کرو گے تو تمہیں ہر کام کے انجام دینے میں وہ رکاوٹیں جو چیزیں کھڑی ہونے والی ہیں کسی عمل خیر میں، پہلے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، تب عمل خیر انجام دے سکو گے. بس بات کو ختم کیا، وقت بھی ختم ہو گیا. ہوا کیا؟ چھری بھی چلی، گلا بھی کٹا. چھری بھی چلی، گلا بھی کٹا، آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، دکھائی نہیں دے رہا. مگر جو پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل صحیح سلامت ہے اور ایک جانور دمبا ذبح ہو گیا ہے. میں نے اتنی تفصیل سے آپ کو واقعہ جس جملے کے لیے سنایا وہ یہ ہے، یہ بتائیے کہ ابراہیم کو حکم ہو رہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. وہ بیٹا جو اتنی تمناؤں کے بعد ملا، اتنی دعاؤں کے بعد ملا، وہ بیٹا جو نبی ہے اس کو ذبح کرو. کہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں خدا؟ لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ حکم خدا یہی ہے تو عمل کرنے کے لیے ابراہیم آگے بڑھ گئے. ہمیں پیغام دیا کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو وہ حکم خدا ہے تو پھر ڈرنا نہیں، پھر گھبرانا نہیں. اللہ کا وعدہ ہے تمہیں نقصانات سے نکالے گا، فائدے تک پہنچائے گا. ابراہیم اور اسماعیل اگر رک جاتے کہ یہ حکم خدا سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے نہیں عمل کروں گا تو وہ اللہ کی بارگاہ سے کہاں پہنچ جاتے مجھے نہیں معلوم. لیکن جب انہوں نے حکم خدا پر عمل کر لیا تو اسماعیل بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ ہو گئے اور ابراہیم بغیر ذبح کیے خلیل اللہ ہو گئے. دیکھا آپ نے کہ احکام خدا پر جب اعتماد پیدا ہو جائے تو دنیا کے مشکل سے مشکل کام کو بھی انجام دینے کی طاقت آ جاتی ہے. اور جب حکم خدا پہ بھروسہ کر کے اس پہ عمل کر لیا جائے تو نقصانات سے مالک بچاتا ہے، فائدوں تک مالک پہنچاتا ہے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد نے. بس عزیزو، امتحان کی بات ہو رہی تھی. ابراہیم نے ایک امتحان دیا تھا، ہاجرہ نے تو منظر بھی نہیں دیکھا تھا. مگر روایات کہتی ہیں کہ جو نشان تھے رسیوں سے باندھا تھا، ان نشانات کو دیکھ کے ہاجرہ بے چین ہوتی تھی. قربان جائیں ہم کربلا کی ان ماؤں پر، وہ نہیں کہ جن کے بچے جوان تھے، جو رات بھر یہ سکھاتی رہی تھی کہ پہلے تم جاؤ گے، پہلے تم شہادت کا شرف حاصل کرو گے. وہ نہیں، وہ کربلا کی ماں کہ جب سفر شروع ہوا تھا تو اس کا بچہ چند دنوں کا تھا اور جب اس کی زندگی کا سفر ختم ہوا تو وہ صرف 6 ماہ کا تھا. بیشیر اصغر کربلا کے 72 شہیدوں میں بنی ہاشم کے ساری شخصیتیں شامل ہیں، جوان شامل ہیں. سید سجاد نے کربلا کی ہر مصیبت کو دیکھا، ساری وہ مصیبتیں جو شہداء نے اٹھائیں وہ بھی، اور وہ بھی جب دیکھنے کے لیے کوئی مرد زندہ بچا نہیں تھا. سید سجاد بس قوت اعجاز آئے تھے کربلا اور آ کے انہوں نے ان شہداء کی لاشوں کو دفن بھی کیا تھا. سید سجاد نے اپنے جب لاش اٹھائی ہے تو اپنے بھائی علی اکبر کے کلیجے پہ لگے ہوئے زخم کو بھی دیکھا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا تلواریں مار مار کے، اس کو بھی دیکھا ہے. سید سجاد نے لاشیں اٹھائی ہیں تو قاسم بن الحسن کے جسم کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا ہے. سید سجاد نے جنازے دفن اپنے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی دیکھا ہے، اپنے چچا کے بے
دست بدن کو بھی دیکھا ہے۔ سید سجاد نے انہی آنکھوں سے حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال ہوتے بھی دیکھا ہے۔ سید سجاد نے سروں سے ردائیں چھنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، نگاہوں کے سامنے پھوپھیوں کو تازیانے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ننھی سی بہن کو تماچے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کربلا کے سب سے بڑے گواہ سید سجاد ہیں۔ یہ سب کی مصیبتیں سب مصیبتیں تھیں، مگر وہ کون سی مصیبت تھی جو سید سجاد کو سب سے زیادہ بے چین کرتی تھی؟ ایک مصیبت تھی اپنے بابا کی پیاس، جب کھانا پانی آتا تھا گریا کرتے تھے، اور ایک اور شہادت تھی جو سید سجاد کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ کس کی شہادت؟ 6 مہینے کے بھیا کی شہادت۔ شاید بے چینی کا سبب یہ ہو کہ یہ تو میدان جنگ میں جانے لائق نہیں ہے، یہ تو شہید نہیں ہوگا۔ کتنا بے چین تھے۔ منہال ابن عمر راوی ہے کہ جب مختار کی حکومت قائم ہو گئی، منہال حج کرنے آئے ہیں، حج کر کے مدینے گئے امام سے ملنے کے لیے۔ امام نے منہال سے پوچھا کہ کیا حال ہے مدینے کا، کوفے کا؟ کہا مختار کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور وہ چن چن کے کربلا کے ظالموں سے حسین کے خون کا انتقام لے رہے ہیں، حسین کے خون کا، کربلا کے شہیدوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ سید سجاد نے جب یہ خبر سنی تو یہ نہیں پوچھا کہ شمر مارا گیا کہ نہیں، یہ سوال نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ مارا گیا کہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ طفیل مارا گیا کہ نہیں۔ سید سجاد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب تم کوفے سے نکلے تو ہرملہ کس حال میں تھا؟ ہرملہ کون ہے؟ ابھی آپ نے مجلس میں سنا ہے، اس کے تیر کہاں کہاں لگے۔ ایک تیر عباس کی آنکھوں میں لگا تھا، ایک تیر حسین کے دل پہ لگا تھا، ایک تیر نے چچا کی گود میں عبداللہ ابن حسن کو شہید کیا تھا، دل کو توڑا تھا، اور ایک تیر حسین کے 6 مہینے کے ننھے سے بچے کی گلا پہ لگا تھا، 3 پھل کا تیر جس نے پورا گلا کاٹ دیا تھا۔ سید سجاد نے کہا ہرملہ کا باقی تھا۔ امام نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور 3 مرتبہ بد دعا کے فقرے دہرائے، مالک ہرملہ کو لوہے کے اسلحے کی سزا دے، لوہے کی گرمی کی سزا دے، ہرملہ کو لوہے کی گرمی کی سزا دے، اور چوتھی بار فرمایا اسی دنیا میں اسے جہنم کی آگ کی سزا دے۔ امام کی دعا ختم ہو گئی، واپس پہنچے منہال، مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی، منہال ان کے دوستوں میں تھے، گئے ملنے کے لیے تو تیار ہو کے جناب مختار اپنے گھر کے دروازے پہ گھوڑے پہ سوار تھے، کہا آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، کہاں تھے اتنے دن سے، ہمارے پاس نہیں آیا؟ کہا میں حج کرنے گیا تھا۔ کہا حج کرنے گئے تھے؟ کہا ہاں اس لیے دیر میں آیا ہوں۔ لے کے چلے کوفے کے مرکزی مقام پر جس کا نام کناسہ کوفہ ہے، وہاں پہنچ کے رک گئے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے سپاہی اور کہا امیر آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، ہرملہ گرفتار ہو گیا، ہرملہ پکڑ کے لایا گیا، ہرملہ پکڑ کے لایا گیا۔ جناب مختار نے اس سے پوری تفصیل سنی، جب اس نے سب بتا دیا تو حکم دیا اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، پھر پیر کو کاٹا جائے، پھر ہاتھ کو کاٹا جائے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ آگ لائی جائے، اور جلتی ہوئی آگ میں ہرملہ کو پھینک دیا۔ جناب منہال کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختار نے کہا اللہ کی تسبیح ہر وقت کرنا چاہیے، مگر اس وقت تم نے قدرت کا کون سا عجوبہ دیکھا ہے؟ کہا منہال نے کہا مختار میں حج کے بعد اپنے مولا سید سجاد سے ملنے گیا تھا، میں نے بتایا تھا تمہاری حکومت قائم ہو گئی ہے، تو انہوں نے صرف تڑپ کے یہ پوچھا تھا کہ ہرملہ کہاں ہے، میں نے بتایا زندہ ہے، تو انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی تھی مالک ہرملہ کو لوہے کی سزا دے، مالک ہرملہ کو آگ کی لوہے کی گرمی کی سزا دے اور آگ کی سزا دے۔ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے۔ تو مختار ثقفی فوراً اترے گھوڑے سے، کہا پہلے یہ بتاؤ تم نے میرے مولا سے الفاظ سنے ہیں؟ کہا بے شک ان سے سنے ہیں۔ پیغامی خاک پر رکھ دی اور آواز دی مالک تیرا شکر۔ اتنے بے چین تھے سید سجاد اصغر کے لیے۔ کون اصغر؟ جب مدینے سے حسین کا قافلہ چلا ہے تو اصغر چند دنوں کے قافلہ رخصت ہو چکا کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی روکو روکو، حسین کی بیٹی پھر سے ایک بار ملنے کے لیے آئی ہے۔
قافلہ رک گیا، ایک ایک اماری کے پاس جا کے فاطمہ زہرا، فاطمہ صغرا نے رخصت ہونا شروع کیا، اس سواری تک پہنچ گئی جس میں رباب چند دنوں کے اصغر کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ کہا اماں ایک بار دے دیجئے اپنے کلیجے سے بھیا کو لگا لو۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب گھر میں بڑی بہنیں ہوتی ہیں تو ماں سے زیادہ چھوٹے بھائیوں کو بہنیں پالتی ہیں۔ اماں ایک بار اپنے بھیا کو کلیجے سے اور لگا لوں۔ اصغر کو لے لیا، اصغر سینے سے چپک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رباب نے کہا لاؤ واپس کرو، قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے۔ کہا اماں یوں نہیں دوں گی، اصغر اپنی مرضی سے آ جائیں تو چلے جائیں۔ ماں نے ہاتھ پھیلائے، اصغر آنے پہ تیار نہیں۔ پھوپھی نے ہاتھ پھیلائے، اصغر آنے پہ تیار نہیں۔ ننھی سی بہن سکینہ آئی، آ بھیا میرے پاس آ جاؤ، اصغر آنے پہ تیار نہیں۔ آخر میں سید الشہداء حسین پہنچے، آ جا میرے لال میری گود میں آ جا۔ مگر نہ جانے اصغر نے بہن کے سینے سے لپٹنے کے بعد دھڑکتے ہوئے دل میں کون سے کرم کا احساس کیا تھا کہ بہن کو چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ حسین جھکے، کانوں میں کچھ کہا، ننھے سے اصغر نے ایک مرتبہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گئے۔ وقت گزرا، کربلا میں فاطمہ کا بھرا گھر لٹ گیا۔ اکبر کی لال بھی جب حسین اٹھا لائے تو ایک مرتبہ مقتل میں جا کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی مددگار ہے، کوئی فریاد رس ہے؟ کوئی کہیں سے جواب دینے والا نہیں۔ مگر حسین کی آواز خیموں میں پہنچ گئی، وہاں سے بیویوں کے تڑپ کے رونے کی آواز آئی۔ حسین پہنچے، میری بہن زینب ابھی تو تمہارا بھیا زندہ ہے، یہ اتنا بے چین ہو کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کب کیا بتائیں بھیا، جب سے تم نے صدا استغاثہ بلند کی ہے، اصغر شدت عطش کی وجہ سے جھولے میں آنکھیں بند کیے نچ کے عالم میں پڑے تھے، مگر اب تڑپ کے جھولے سے گرا دیا ہے اور کسی کی گود میں چین نہیں لیتے۔ حسین سمجھ گئے میرا بیٹا مدینے سے جو وعدہ کر کے چلا تھا اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ سمجھے عزادارو، حسین نے مدینے میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا میرے لال اصغر ٹھیک ہے تم رک جاؤ، مگر جب کربلا میں میرے علاوہ کوئی نہ بچے گا تو میری بات کا ثبوت کون بنے گا؟ اصغر ہمت کے باپ کی گود میں آ گئے تھے، بابا میں آپ کی مدد کرنے کے لیے چلوں گا۔ حسین نے کہا لا میرے لال کو دے دو، یہ کم سی میں چھوٹا سے ہے، پیاسا ہے، شاید کوئی ظالم رحم کھا کے اسے پانی دے دے۔ ہاتھ پھیلائے، آغوش میں اصغر کو لیا، خیمے کے دروازے کی طرف چلے۔ دروازے پہ ماں سر جھکائے کھڑی، رباب سر جھکائے کھڑی ہے۔ حسین اصغر کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رباب نے ننھے لال کے چہرے کو دیکھا، پھر نگاہیں اٹھا کے بڑی یاس بھری نظروں سے حسین کو دیکھا، پھر سر کو جھکا لیا۔ زبان سے تو کچھ نہ بولی مگر حالت یہ کہہ رہی تھی آقا میرے اس پھول کی خیر ہو، صبح سے اب تک جو میدان میں گیا اپنے قدموں پہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، قسم میں بہت نہ پڑھ سکوں گا۔ ہاں اصغر کو لے کے آئے، کہا میری خطا ہے تو مجھے گنہگار مانتے ہو، اس بچے کی خطا کیا ہے؟ اسے پانی دے دو۔ چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو بیٹا، اب ذرا میری بات ان تک پہنچا دو۔ اصغر جو 3 دن سے بے ہوش تھے، پورے بدن کی طاقت سمیٹی، رخ پھیرا، لشکر یزید کی طرح رخ پھیر کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیر کے مسکرائے۔ پورے لشکر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بگڑے حالات کو دیکھ عمر صاحب نے آواز دی ہرملا حسین کی بات کو جلدی سے کاٹ دے۔ اس نے نشانہ لیا، تیر سنسناتا ہوا چلا، ہمک کے اصغر نے گلا آگے بڑھا دیا۔ میں چچا عباس کی طرح تلواروں سے تو نہیں روک سکتا، میں نیزے تو نہیں چلا سکتا، مگر اپنے گلے سے تیر کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ مگر کہاں تیر سے شعبہ اصغر کا گلا کاٹ کے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جب امتحان حسین کو دینا ہے، ارے علی اکبر کا کلیجے سے برچھی نکالی تو دونوں ہاتھ خالی تھے، مگر اب اصغر کی لاشیں کو بھی سنبھالنا ہے، خون بھی زمین پہ نہ گرنے پائے، تیر میں بازو سے کھینچنا ہے۔ سارے امتحان حسین نے ایک ساتھ دے لیے۔ ننھی سے لاش کو لے کے خیموں کی طرف چلے، کبھی رباب کا چہرہ نگاہوں کے سامنے، کبھی سکینہ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے، کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، کبھی کہا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی آوردی رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، دل کو سنبھالا، در خیمہ تک پہنچے، رباب
اہل بہن دوڑ کے آ گئی، میرا بھیا پانی پی کے آ گیا۔ اتنی دیر میں ماں بھی پہنچ چکی تھی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے منظر کیا دیکھا، کوئی ماں کبھی یہ منظر نہ دیکھے، من کا ڈھلا ہوا، گلا کٹا ہوا، کرتا خون میں ڈوبا ہوا، حسین کے پیچھے ہٹی، ارے میرے بچے کیا تیرے جیسے کمسن بھی یوں بے دردی سے ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ ہائے مولا کی مظلومی، کون ہے جو اس ننھی سی لاش کو باپ کی گود سے لے لے؟ حسین نے نہ جانے کیا مسئلہ ہے سمجھی، پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی، اصغر کو لٹایا، زبان حال سے شاعر نے کیا کہا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، شبیر تو گلا کٹا دیں گے، اصغر دفن ہو چکا، خیمے میں خالی ایک جھولا بچا ہے جو ماں کو بچے کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہائے اسرار، رباب کیسے تمہیں بھولے، یہ جھولا کیسے سہارا بنے، لاؤ لاؤ اس ننھے سے شہید کا جھولا لاؤ تاکہ ہم بھی اس درد میں شامل ہو جائیں۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا۔